خبروں میں خوش آمدید۔ خبروں کے سلسلے کو دوبارہ سے آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں گے بلوچستان میں تعلیمی ادارے کھلتے ہی کرونا وائرس کے کیس رپورٹ ہونے لگے، جس کے بعد کوئٹہ، چمن، گوادر اور ڈیرہ بگٹی کے 11 سکولز بند کر دیے گئے، جبکہ لوئر الہی میڈیکل کالج، جامعہ بلوچستان اور کوئٹہ کی وومن یونیورسٹی بھی تعلیمی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ محکمہ تعلیم بلوچستان کے حکام کے مطابق کوئٹہ میں ایک نجی اسکول سمیت 4 اسکولوں میں کرونا وائرس کے کیسز رپورٹ ہونے کے بعد ان اداروں میں تدریسی سرگرمیاں معطل کر دی گئیں۔ علاوہ ازیں گوادر میں 3، ذوب، چمن اور ڈیرہ بگٹی میں ایک اسکول بند کر دیا گیا، جبکہ جامعہ بلوچستان اور سردار بہادر خان وومن یونیورسٹی کوئٹہ میں شروع ہونے والی کلاسز بھی ملتوی کر دی گئی ہیں۔ محکمہ صحت حکام کے مطابق صوبے کے تعلیمی اداروں میں اب تک 950 طلباء و طالبات اور اساتذہ کے کرونا وائرس کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں 76 افراد کے کرونا ٹیسٹ مثبت آئے۔ رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں شادی ہالز کو SOPs کے تحت کھولنے کی اجازت مل گئی۔ شادی ہالز کھولنے کی خبر سنتے ہی کراچی کی رونقیں بحال ہو گئیں، شہری خوشی سے نہال ہو گئے۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ رقص نیوز شاہد چودھری۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ بالکل، شادی بیاہ کی تقریب پر عائد پابندی ختم ہونے کا سنتے ہی کراچی کے بازاروں میں جہاں خواتین برائڈل سوٹ کی خریداری میں مگر نظر آئی، تو دوسری جانب ڈیزائنرز نے شیروانی سینے کے لیے کمر کس لی۔ اس طرح پارٹیز میں بیوٹی آرٹسٹ بھی عروسی رنگ روپ دلہن کو دینے میں مصروف ہو گئی۔ صرف یہی نہیں، گل فروشوں کو بھی شادی ہال کی زینت بڑھانے کا موقع مل گیا۔ شادی بیاہ کی تقریبات کی اجازت ملنا خوش آئند ہے، کیونکہ یہ دو خاندانوں کے ملاپ کا ایونٹ ہے، لیکن کرونا میں اس بندھن کی تقریبات میں فاصلے قائم رکھنے بھی ضروری ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ کرونا کے باعث بند شادی بیلروز دوبارہ کھلنا خوش آئند ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں گے چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ کا کہنا ہے کہ M8 منصوبے سے بلوچستان کے عوام کی طویل محرومی دور ہوگی۔ سی پیک اتھارٹی کے چیئرمین عاصم سلیم باجوہ نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ جنوبی بلوچستان کی ترقی کے لیے ضروری ٹینڈر ہو گیا ہے۔ M8 سیکشن کی تعمیر سے گوادر پورٹ سے رابطہ آسان ہوگا اور منصوبے سے علاقے کی سماجی اور معاشی حالات بھی بہتر ہوں گے۔ چیئرمین سی پیک اتھارٹی عاصم سلیم باجوہ نے مزید کہا کہ یہ وہ منصوبے ہیں جس کا انتظار بلوچستان کی عوام کو برسوں سے تھا۔ منصوبے سے علاقے میں ترقی اور وہاں کی عوام کی طویل محرومی دور ہوگی۔ لاہور سے افسوسناک خبر شامل کرتے چلیں۔ لاہور کے علاقے گرین ٹاؤن میں شادی کی تقریب میں ہوائی فائرنگ سے 22 سالہ نوجوان جاں بحق ہو گیا۔ DIG پولیس اشفاق خان نے SP صدر سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی۔ مزید بتا رہے ہیں نمائندہ رقص نیوز فیصل قمر۔ جی فیصل قمر، بتائیے گا یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ جی بالکل، پولیس کے مطابق گرین ٹاؤن میں شادی کی تقریب جاری تھی کہ اس دوران ہوائی فائرنگ سے 22 سالہ جوان شکیل جان بحق ہو گیا، تاہم کسی ملزمان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائی جا سکی۔ DIG آپریشنل اشفاق خان نے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کا حکم دیتے ہوئے SP صدر سے رپورٹ طلب کر لی۔ جی بہت شکریہ فیصل ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ رہنما تحریک انصاف سینیٹر فیصل جاوید کا کہنا ہے کہ لگتا ہے ڈاکٹر نے پہلے صبح دوپہر شام سیلفیاں اور اب ویڈیو لنک آزمانے کی ہدایت کر دی۔ رہنما تحریک انصاف سینیٹر فیصل جاوید کا نواز شریف کا نام لیے بغیر ٹویٹر اکاؤنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہنا تھا کہ لگتا ہے ڈاکٹر نے پہلے کہا صبح دوپہر شام 3 وقت سیلفیاں لینی ہیں، اب ہدایت دی ہے کہ ویڈیو لنک آزمائیں، افاقہ ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر یہ بھی کہہ دیں اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، پاکستان جا کر APC کر لیں۔ کہا اللہ سب کو صحت مند رکھے، ویسے جاتے وقت ہی صحت ٹھیک ہو گئی تھی، وہاں سے ہی واپس آ جانا چاہیے تھا۔ رخ کریں گے ملتان کا، جہاں 2 مختلف علاقوں سے پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ صحت نے 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کے لیے مہم کا آغاز کر دیا۔ ملتان کے علاقے سورج میانی اور علی ٹاؤن کے سیوریج واٹر میں دوبارہ پولیو وائرس کی موجودگی کا انکشاف ہوا ہے، جس کی وجہ سے محکمہ صحت کے حکام نے 5 سال سے کم عمر 9 لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کے لیے 2000 ٹیمیں تشکیل دے دی ہیں، جو آئندہ 5 روز تک گھر گھر جا کر کرونا SOPs کو مد نظر رکھ کر پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائیں گی۔ محکمہ صحت نے حفاظتی قطروں کی افادیت کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے مساجد سے بھی اعلانات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، جس پر شہریوں کا کہنا ہے کہ پولیو مہم کامیاب کرنے کے لیے انکاری والدین بھی محکمہ صحت کی ٹیموں کا بھرپور ساتھ دیں۔ آپ کو یہاں اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں، میر انشاء میں دہشت گردوں کے خلاف خفیہ اطلاع پر
ऑपरेशन के दौरान पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने शुमाली वजीरिस्तान में मीर इंशा के इलाके सपा लगाम में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन किया। ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में पाक फौज के 2 जवान शहीद हो गए। शहीद होने वाले अहलकारों में 38 साल हवलदार ताजबर अली और 22 साल सिपाही राशिद शामिल हैं। हवलदार ताजबर अली का ताल्लुक सवार से जबकि राशिद अली का ताल्लुक पार अचनार से है। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करके क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। अब बात करेंगे आलमी वबा कोरोना वायरस की। कोरोना के फैलाव में कमी आने लगी। 24 घंटों के दौरान एक शख्स जान बहक, जिसके बाद जान बहक अफराद की मजमूई तादाद 6416 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की तादाद 3,05,671 हो गई है, जिनमें से कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 6,952 है। कोरोना से मुतासर 562 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। NCOC के मुताबिक सुबह पंजाब में 98,368, सिंध में 1,33,626 केसेस, खैबर पख्तूनख्वा में 37,317, बलोचिस्तान में 14,269 केसेस रिपोर्ट हुए। अहम खबर से आगाह करते चले, अफगानिस्तान में शनाख्ती कार्ड पर मां का नाम दर्ज करने का कानून नाफिज कर दिया गया। अफगान सदर अशरफ गनी ने कानूनी मसूदे पर दस्तखत किए, जिससे बच्चों के पैदाइश के सर्टिफिकेट के साथ साथ शहरियों के कौमी शनाख्ती कार्ड पर मां का नाम भी दर्ज करने की राह हमवार हो गई है। इंसानी हकूक की तंजीमों ने नए कानून को सराहते हुए कहा कि अफगान खवातीन और उनके हकूक के लिए काम करने वालों की बड़ी कामयाबी है, जो तवील अरसे से औरत और मर्द के मसावी हकूक के लिए जदोजहद कर रहे थे। सदर अशरफ गनी के तर्जुमान ने एक ट्वीट में कहा कि इस सदारती फरमान से मां का नाम कानूनी तौर पर बच्चे के कौमी शनाख्ती कार्ड में दूसरे क्वाइफ के साथ शाया किया जाएगा। बात करेंगे आलमी मंजरनामे की। रूस के इलाके आस्ट्रखान में क्यूकास 2020 मशकों की इफ्तिताही तकरीब में पाक फौज के दस्ते की शिरकत। DGISPR के मुताबिक क्यूकास मश्क 2020 21 से 26 सितंबर तक जारी रहेगी। इफ्तिताही तकरीब में पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के दस्ते ने शिरकत की। DGISPR के मुताबिक मश्क का मकसद फोर्सेस की मुख्तलिफ चैलेंजेस के खिलाफ रद्द अमल की सलाहियत जांचना था। मशकों में शरीक मुमालिक एक दूसरे के तजुर्बात से सीखेंगे। आपको बताते चलें, बरतानिया में कोरोना की दूसरी लहर का खदशा, हुकूमत फिर अलर्ट हो गई। वबा को रोकने के लिए 28 सितंबर से नए कवानीन लागू करने का हतमी फैसला कर लिया गया। हुकूमत मस्बत टेस्ट आने वालों को ट्रैक एंड ट्रेस करेगी। बरतानिया में कोरोना से मुतालिक नए कवानीन मुतारिफ करवा दिए गए। घर में करंतना ना करने वाले मुतासिरीन को 10,000 पाउंड तक जुर्माना होगा। लंदन में सैकड़ों अफराद ने कोरोना के दूसरे मुतवक्का लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि दूसरा लॉकडाउन ना लगाया जाए। एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन ने बैनर्स उठा रखे थे, जिनमें कोरोना को डिजिटल जेल, कोरोना एक धोखा और खौफ नहीं, आज़ादी के नारे दर्ज थे। खबरें अभी और भी हैं, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।